الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ثم ما لا عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعبادات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرو جی، یہ جو تعریف کے اندر آیا ہے نا، ما لہا لہا، وہ تو پیچھے کی تفصیل بیان کی نا، سمجھی گل؟ دھیان کریں. تو یہ جو ما لہا و ما علیہا ہے نا، کہ بھئی نفس کے فائدے کی چیزیں اور نفس کے نقصان کی چیزیں، جی تو یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں یہ ما لہا و ما علیہا اعتقادیات کو بھی شامل ہے. کس کو؟ سنیں اے شاباش سے جی. جیسا کہ وجوب ایمان، جیسا کہ، اور اس کی مثل کیا کہ جی جو تعریف میں آیا ہے ما لہا و ما علیہا، یہ تینوں چیزوں کو شامل ہے، یہ اعتقادیات کو بھی شامل ہے. جیسا آگے وجدانیات آ رہے ہیں، آگے عبادات آ رہی ہیں. جیسا کہ وجوب ایمان نال نلاشے ویکھے ہوئے نا، یتناول اعتقادیات، بعض عقائد فرض ہیں، جیسا کہ عقیدہ وجود ثانی تعالیٰ کا اور اس کی وحدانیت کا اور اس کے سارے صفات کا. بعض عقائد حرام ہیں اور کفر ہے، جیسا کہ ان کی ضدوں کا عقیدہ کرنا جی. اور بعض عقائد جو ہیں وہ مباح ہیں، نہ واجب ہیں، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور نار کس جگہ میں ہے، یہ عقیدہ نہ واجب ہے. سنیں جی بھی کیڑی تھان دینے جی. اور کل من المعانی خمسہ جاری ہیں ان میں کما فی الاعمال. وجوب الایمان جاگدہ پہ ہیں. ایمان کے اندر تین مذہب ہیں. ایک ایمان تصدیق بالقلب ہے، بس ایمان، اور اقرار محض وہ شرط ہے احکام کے جاری کرنے کے لیے کتھے؟ دنیا میں. اس لیے جی سنیں جی اے شاباش جی کہ بھئی یہ جو ہے نا اقرار، یہ محض شرط ہے احکام جاری کرنے کے لیے. کس میں؟ دنیا میں. بھئی اندہ مسلمان عورت نال نکاح ٹھیک ہے، اے فوت ہو گئے مسلمانہ دے قبرستان دفنانا ہے، جنازہ، نماز، سارے کام سنے ہی اے مطلب اے شرط ہے. باوجہ اس کے یہ کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ تصدیق امر اور نہیں پہچانی جاتی وہ مگر علامت ظاہرہ اقرار ہی ہے جی. یہ اندہ بعض علماء ہے نا، ہمارے بعض علماء کے نزدیک یہی ہے کہ تصدیق قلبی اور اقرار کیا ہے؟ ثانی. یہ ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا مجموعہ ہے. کیا؟ ایمان تصدیق اور اقرار کا مجموعہ ہے، لیکن اصل وہ تصدیق ہے اور اقرار تصدیق کے ساتھ ملحق ہے. اصل تصدیق ہے اور اقرار تصدیق کے ساتھ ملحق ہے. حتیٰ کہ اگر ترک کر دیا اس نے تصدیق کو باوجود اقرار کے جی اس پر، کس پر؟ ایمان پر. بھئی اقرار ہے لیکن تصدیق کوئی نہیں، تو یہ نہ ہوگا، کندروں گندہ ہے جی.
وہذا عند کما قال المصنف رحمہ اللہ فی باب محکوم بے ساڑھے بعض علماء دے نزدیک اقرار بھی ایمان کی جز ہے۔ ایمان نام ایک تصدیق اور اقرار کے مجموعے کا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی شرح العقائد میں، اور یہ اختیار ہے امام شمس الائمہ کا اور فخر الاسلام کا، اور تیسرا مذہب اور وہ جمہور محدثین فقہاء متکلمین کا مذہب ہے کہ ایمان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، کہ ایمان تصدیق بالدل، اقرار باللسان تے عمل بالہاتھ پیر۔ سنیں جی، یہ سب دا مجموعہ ہے کہ ایمان، لیکن یہ بات ہمارے نزدیک غیر مردی ہے بھی عمل بالارکان جو ہے نا وہ بھی ایمان کی جز ہے، جز نہیں ہے۔ کیوں؟ لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس عطف علی الشیء تقاضا کرتا ہے نکلنا معطوف کا اس شے سے، لہذا عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، عطف کا یہ تقاضا ہے۔ اور وقولہ تعالی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن بھی ہو، تو پہلے مومن پھر عمل صالح۔ پس شرط کرنا ایمان کا اعمال میں اتھے دلیل ہے اعمال کے خروج کی کس سے؟ تو پس ہونا ایمان کا پس ہونا ایمان کا اعتقادیات سے کس پر؟ کیونکہ ایمان جب تصدیق قلبی کا نام ہے، عقیدہ کتنے ہوندا ہے؟ اگر ایمان کا معنی صرف تو پھر تو ایمان اعتقادیات سے ہو گیا نا، پھر تو واضح ہے۔ بہرحال اخیر پر جو باقی دوسرا تیسرا مذہب ہے اس میں چونکہ اقرار شرط ہے، تیسرے مذہب میں ارکان عمل بالارکان بھی شرط ہے، نہ شرط نہیں جز ہے۔ تو اب ان 2 مذہبوں پر ایمان کو اعتقادیات سے کہنا ہے باعتبار بڑی جز کے۔ کیڑی جز؟ تصدیق قلبی کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ ورنہ باقی بھی جزیں اس کے ساتھ ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ او بلا تھی وہ اچھا جی، یہ آ گیا جی۔ اور مالہا و مالہا شامل ہے وجدانیات کو بھی۔ کس کو؟ ہے شابہ سے۔ اور وہ کہنا ونہ حوی تھر لکھے بل بے اسرار عارف بے اسرار توحید علی کمال مرتبہ الاحسان، یعنی مرتبہ صدیقین کا یہ ہے وہ حقیقی فقیر۔ اچھا جی، یہ شامل ہے کس کو؟ اے وجدانیات، اے علم تصوف، علم تزکیہ، علم سلوک، علم احسان، انہیں نا جی اندے کیڑے کیڑے؟ یہ شامل ہے کس کو؟ وجدانیات کو۔ یعنی وجدانیات کا معنی کرتے ہیں یعنی اخلاق باطنہ تے ملکات نفسانیہ اندر ٹھیک ہو کی شے اندر دا گند نکلے، اے تصوف ہے جی، اے بھی وجدانیات، اس کو بھی شامل ہے۔ اور مالہا و مالہا عبادات کو بھی شامل ہے۔ کس کو؟ تو یہ علم فقہ ہے، وہ پہلا علم کلام ہے، دوسرا علم تصوف ہے، تیسرا یہ تینوں کا مجموعہ ملے تو پھر بنتا ہے مالہا و ما علیہا، جیسا کہ نماز، روزہ، بے اور ان کی مثل، تو یہ سب کو شامل ہے۔ یہ پھر مالہا و ما علیہا شامل ہے اعتقادیات کو، جیسے وجوب ایمان اور اس کی مثل، اور شامل ہے وجدانیات کو یعنی اخلاق باطنہ کو اور ملکات نفسانیہ کو،
اور شامل ہے عبادات کو جیسے صلاۃ اور صوم اور بیع اور ان کی مثل. جی پھر ما لہا و ما علیہا شامل ہے اعتقادیات کو جیسے وجوب ایمان اور اس کی مثل، اور شامل ہے وجدانیات کو یعنی اخلاق باطنہ کو اور ملکات نفسانیہ کو، اور شامل ہے عبادات کو جیسے صلاۃ اور صوم اور بیع اور ان کی مثل. جی فمعرفت ہوں انہوں نے ونڈو وکھریا کر کے. جی فمعرفت ما لہا و ما علیہا من الاعتقادیات ہی علم الکلام. لہذا ما لہا و ما علیہا کی معرفت اعتقادیات سے اس کا نام علم کلام ہے. اس کا نام کیا کہ جی ما لہا اور ما علیہا کی معرفت اعتقاد کہ ما لہا تے و ما علیہا ما دا بیان یعنی اعتقادیات کی معرفت. کیڑا عقیدہ منجی ہے تے کیڑا عقیدہ مضر ہے، یہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ معرفت علم کلام ہے. یہ معرفت اگے و معرفت معرفت ما لہا و ما علیہا من الوجدانیات ہی علم الاخلاق والتصوف. اور ما لہا و ما علیہا کی معرفت ما دا بیان یعنی وجدانیات کی معرفت یہ علم اخلاق اور علم تصوف ہے. جی سنیں وجدانیات کا علم آ جائے نا تو یہی علم اخلاق اور علم تصوف ہے. کیا اور ما لہا و ما علیہا کی معرفت وجدانیات سے یہ کیا ہے؟ اخلاق اور علم تصوف ہے. اس کی مثال الزہد والصبر والرضا وحضور القلب فی الصلاۃ ونحو ذلک. جیسا کہ زہد دنیا سے بے رغبتی، مشکلات پر صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور نماز میں حضور قلب اور ان کی مثل کا تخلیص العمل اور اجتناب ریا اور سما سے. صرف عبادت صرف اللہ واسطے کی کرتے پہ عبادت نہیں کرتے پہ. بڑی بڑی عبادت ہے خدا دی قسم. جی ہاں جی سمجھے ہی اگے. ومعرفت ما لہا و ما علیہا من العملیات فی ہی الفقہ المصطلح. اور ما لہا و ما علیہا جو عملیات سے ہیں ان کی معرفت یہ فقہ مصطلح جڑی بھی ہم فقہ پڑھ رہے ہیں. جی اور ما لہا و ما علیہا عملیات سے ان کی معرفت فقہ مصطلح ہے. سنیں چلو جی بس معرف یہ 3 علم بن گئے کہ پہلو ایک ہی ہے بعد 3 بنے ٹھلے ہونے دی وجہ تو وکھرے کر کے بھی دھیان نال پڑھو. تو ویسے تو سارا کچھ قرآن و حدیث قرآن بھی حدیث بھی سارا کچھ اتھی ہے کہ پچھوں وکھرے نے 3 ہر شے ہوتی ہے. جی تصوف کتنے وے فقہ عقائد سارا کچھ قرآن و حدیث موجود ہے. پس معرفت ما لہا و ما علیہا کی اعتقادیات سے من ما دے بیان جے یہ علم الکلام ہے. لیکن آدھے نے نہیں مراد حاصل کرنا علم کلام کو متکلمین کے طریقے پر. پس تحقیق مذمت کیا ان کی ائمہ فقہا نے. جی اور معرفت ما لہا و ما علیہا من الاعتقادیات کی یہ علم الکلام ہے. اگے جی اور معرفت ما لہا و ما علیہا کی وجدانیات سے وہ علم الاخلاق و تصوف ہے. ہاں جی اور معرفت ما لہا و ما علیہا کی وجدانیات سے وہ علم الاخلاق و تصوف ہے. جیسا کہ زہد اور صبر اور رضا اور حضور قلب فی الصلاۃ اور اس کی مثل ہر نیکی خالص اللہ کے لیے. جی جیسے زہد اور صبر اور رضا اور حضور قلب فی الصلاۃ اور اس کی مثل.
اور معرفت ما لہا و ما لیہا کی عملیات سے یہ فقہ مصطلح ہے جی. اور معرفت ما لہا و ما علیہا کی عملیات سے یہ فقہ مصطلح ہے. ایشا بس ہون بھائی فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِقْهِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ زِدْتَ عَمَلًا. ارتا دا مفعول بہی ہے. فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِقْهِ هَذَا الْمُصْطَلَحَ زِدْتَ عَمَلًا عَلَى قَوْلِهِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا. لہٰذا اگر تم بے ارادہ کرے نا یہ جو تعریف امام صاحب نے کی ہے اس سے مراد فقہ مصطلح ہے تو پھر اس کے ساتھ بعد میں عملاً کی قید بڑھا دیں کہ وہ جو بندے کے لیے نفع والی چیز ہے اور وہ جو نقصان والی چیز ہے عمل کے اعتبار سے سنیں جی. تو اب یہ تعریف صرف فقہ پر سچی آئے گی. کیا کہ جی اگر فقہ دی تعریف پیچھے کی تھی نہیں کہ نہیں والفقہ ہو اصول الفقہ چل رہا الفقہ پہ چل رہا ہے. فقہ دی پہلی تعریف کی تھی کیڑی معرفت یارا. اب اس ما لہا و ما لیہا میں سارے شامل کرنے ہیں یہ صرف فقہ مصطلح کرنی ہے. اگر فقہ مصطلح مراد ہے تو پھر تو عملاً کی قید کو بڑھا دیں. وَإِن مَا يَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ لَمْ تَزِدْ. اور اگر تو ارادہ کرے کہ یہ ما لہا و ما لیہا میں تینوں قسمیں آ جائیں اعتقادیات بھی آ جائیں وجدانیات بھی آ جائیں عملیات بھی آ جائیں تو پھر یہ قید نہیں بڑھانی پھر یہ قید نہیں بڑھانی. سنیں جی. اور اگر ارادہ کرے تو فقہ سے اس مصطلح کا تو زیادہ کر تو عملاً کو ماتن علا قول اپنے قول یا امام صاحب کے قول ما لہا و ما علیہا پر. اور اگر ارادہ کرے تو اس معنی کا جو شامل ہو تینوں قسموں کو تو نہ بڑھا تو کنوں عملاً کی قید کو جی. بس اگر ارادہ کرے تو فقہ کے ساتھ اس مصطلح کا تو زیادہ کر تو عملاً کی قید کو امام صاحب کے قول ما لہا و ما علیہا پر. اور اگر ارادہ کرے تو اس معنی کا جو شامل ہو اقسام ثلاثہ کو تو نہ بڑھا تو عملاً کی قید کو. گل مک گئی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انما لم یزد هذا القید عملا لأنه اراد الشمول اطلق الفقه على العلم بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات او الوجدانيات او العمليات. صبر. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں زیادہ کی یہ قید عملاً کی. سنیں آپ نے جو تعریف کی ہے وہ صرف یہ نہیں کیڑی معرفت النفس یار 2.5 لفظ نے یار. آپ نے یہاں یہ قید کیوں نہیں کی یہ بعد والوں نے کی ہے اس لیے کہ امام صاحب نے ارادہ کیا ہے شمول کا اس لیے کہ امام صاحب نے ارادہ کیا ہے شمول کا بس یعنی امام صاحب نے اطلاق کیا ہے فقہ کا اس ما لہا و ما علیہا کے علم پر. ما لہا و معرفت علم بے ما لہا و ما علیہا پر آگے عام ہے کہ وہ علم ما لہا و ما علیہا جو ہیں وہ اعتقادیات سے ہوں وجدانیات سے ہوں یا عملیات سے ہوں. ہاں جی کیا کہ جی امام صاحب رحمہ اللہ نے اس عملاً کی قید کا اضافہ فقہ کی تعریف میں معرفت النفس ما لہا و ما علیہا پر آپ نے عملاً کی قید کا اضافہ نہیں کیا. آپ نے اس لیے نہیں کیا آپ نے ارادہ کیا ہے شمول کا یعنی امام صاحب نے فقہ بولا ہے فقہ کو علم بما لہا و ما علیہا پر عام عظیم وہ ما لہا و ما علیہا جو ہیں وہ اعتقادیات سے ہو یا نا ما لہا و ما علیہا جو ہیں جی یہ اعتقادیات سے ہو کیونکہ ما دے بیان جو بلا ہوئے
اعتقادیات سے ہو، وجدانیات سے ہو یا عملیات سے ہو. ومن ثم سم الکلام فقہا اکبر. اسی لیے امام صاحب نے جو علم عقائد کی کتاب لکھی ہے نا اس کا نام رکھا ہے فقہ اکبر. کیا نام رکھا ہے؟ جس کی شرح ملا علی قاری صاحب کی. کیا کہ جی اسے تائید پیش کرتے ہیں، تائید. اسی لیے امام صاحب نے جو کتاب لکھی ہے علم الکلام میں، علم عقائد میں یار علم عقائد میں اس کا نام فقہ اکبر ہے. فقہ اکبر، علم الکلام نہیں رکھا بلکہ فقہ اکبر رکھا ہے. بڑی فقہ کہ اس میں عقیدے بیان ہیں. جی کتوں منع کرنے. پس اگر ارادہ کرے تو فقہ کے ساتھ اس مصطلح کا تو اضافہ کر تو عملاً کی قید کا ماتن کے قول مولا و مالحہ پر ایت امام صاحب تعریف کی تو مطلب جائے بتام واسطے. اور اگر ارادہ کرے تو اس معنی کا جو شامل ہو اقسام ثلاثہ کو تو نہ اضافہ کر، معنی کر اس دا. بس اگر ارادہ کرے تو فقہ کے ساتھ اس مصطلح کا تو زیادہ کر تم عملاً کی قید کو ماتن کے قول ما لہا و ما علیہا پر. اور اگر ارادہ کرے تو اس معنی کا جو شامل ہو اقسام ثلاثہ کو تو نہ زیادہ کر. چلو جی. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض نہیں زیادہ کیا اس قید عملاً کو، اس لیے کہ ارادہ فرمایا اپنے شمول کا، یعنی بولا لفظ فقہ علم پر. علم کس کا؟ ما لہا و ما لیہا کا. برابر ہے کہ ہو وہ کون؟ علم بما لہا. علم کس کا؟ اعتقادیات سے یا ما لہا کو گلی یا وجدانیات سے یا عملیات سے. اور اسی لیے نام رکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کلام کا، یعنی وہ کتاب جو آپ نے عقائد میں لکھی اس کا نام رکھا فقہ اکبر. جی. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ نہیں بڑھایا اس قید عملاً کو، اس لیے کہ آپ نے ارادہ فرمایا شمول کا، یعنی بولا امام صاحب نے فقہ کو علم بما لہا و ما علیہا پر. برابر ہے کہ ہو وہ علم بما لہا و ما علیہا اعتقادیات سے یا وجدانیات سے یا عملیات سے. اور اسی لیے نام رکھا امام صاحب نے علم کلام کا فقہ اکبر. ہاں بیٹھے نا سم الکلام میرے پہ میں کہتا ہوں کہ مصنف رحمہ اللہ نے بولا ہے لفظ کیڑا اور بھی آپ نے بنا رکھیا آپ نے کس دا کلام دا. اے بھی لفظ بولا ہے مساماتن. عطا کہ کہا ہے علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے باوجود کہ شدت تعصب ان کو مصنف رحمہ اللہ پر اور ان کا تشغب علامہ تفتزانی پر، ان کی تائید کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی کیا کہ بے شک ثواب یہ ہے کہ یوں کہتے کہ نام رکھا امام صاحب نے اپنی کتاب فی العقائد کا یا کتاب فی العلم توحید و صفات کا یا کتاب فی اصول دین کا نام رکھا کیا؟ یہ نہیں بھی جنہوں بھی بھئی کلام کا نام فقہ اکبر رکھا ہے نا کتاب جس میں یہ مسئلے بیان ہے کیڑے؟ علم التوحید و صفات اور اصول دین. اتنا دا مطلب ایک ہی ہے، تینہ دا مطلب ایک ہی ہے بھی اے آپ نے نام رکھا اس کتاب کا جو آپ نے اس میں لکھی اس کا نام رکھا کیا؟ اس لیے کہ کلام جو ہے نا کلام یہ مضموم ہے کن کے نزدیک، اس واسطے لفظ کلام نہیں سی بولنا. جی نام رکھا آپ نے اپنی کتاب کا جس میں یہ مسئلے بیان ہے، اس کتاب کا کیا نام رکھا؟ این جاکھنا چاہیے سی کیونکہ ان دلائمہ سنا جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ ہلاک کرے اللہ تعالیٰ عمر بن عبید معتزلی کو کیونکہ اس نے کھولا ہے دروازہ کس کا؟ اور منطق فلسفہ وچ ٹھوکیا علم عقائد لے آ کے کہ بزرگاں نے فرمایا بھی ہلاک کرے اللہ تعالیٰ اس بندے نو
کہ انہیں اللہ رسول نے جڑے عقیدے دسے نے نا انہاں نوں سمجھانے واسطے ساکھا جی پہلے افلاطون دے کلیے پڑھو. کی پڑھو؟ بے منطق تے فلسفہ پڑھو تے پھر تانوں اے عقائد سمجھ آؤن گے. تے گل غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ ان دا مطلب ہے جڑے پہلے لوگ سارے چلے گئے قبر وچ انہاں دا نوز بالعلم ادھورا رہ گیا. جی امام صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو ہلاک کرے. انہیں کلام دا دروازہ کھولیا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا عالم ما یکون الرجل بالکلام اجہل ما یکون باللہ. جنہ بندہ علم کلام میں زیادہ ماہر ہوندا ہے اینا اللہ دی معرفت کولو جاہل ہوندا ہے. چکراں چ پیندا ہے. کندے چ پیندا ہے؟ چکراں چ. اور امام ابو یوسف سے روایت ہے بھی نہیں جائز نماز متکلم کے پیچھے. یہ جڑا منطقی فلسفی ہو جے عقیدے بنایا نا بھی یہ ہے یوں ہے وہ ہے ان دے پیچھے ہوں سناؤ. اور حذر عنہ مالک اشد التحذیر. امام مالک نے علم کلام والے کو بڑی سخت بڑا بچ کرو وہ انہوں کو جی یہ ایٹم بمب جے. اور بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کلام کو اکبہ الکبائر. شرک تو تھلے بھی یہ کبیرہ ہے. منطق فلسفہ نال جوڑ کے دین سمجھنا. جی اور ضمہ الامام احمد انتہا ملخص. سنیں جی میں کہتا ہوں تحقیق مذمت کی ہے اس منطق فلسفہ جوڑ کے کلام سمجھنے دی. جمع غفیر من ائمۃ الاسلام. سنیں جی ومن سم الکلام فقہن اکبر. فقہن یہ فقہ اکبر انہوں کیوں آکھیا؟ شو ایک منٹ پڑھ لگا لو پڑھ دیں. وذالک اور یہ بات نظر آ رہی اس لیے کہ ہونا قیاس کا اور اجماع کا دلیلین ان کا دلیلیں ہونا یہ خود ثابت نہیں ہے. یہ کتاب اللہ اور سنت سے ثابت ہے کہ کوئی نہیں. کون؟ فاتابرو قرآن کو ثابت ہے. سونے فرمایا میری امت گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی. ایتھو اجماع ثابت ہے. جی تو یہ جو اجماع اور قیاس کا دلیل ہونا ہے یہ ثابت ہے. اور کتاب اللہ اور سنت کا دلیل ہونا یہ ثابت ہے کہ کتاب اللہ اللہ کی کلام ہے اور سنت رسول اللہ کی کلام ہے. نہیں سمجھے کہ ان یہ دونوں دلیلیں اس لیے ہیں کہ قرآن لہذا جو اللہ رسول کی کلام ہے وہ دلیل ہے. اس سے جو کچھ ثابت ہو تو اس پر عمل کرو منو اس کو. اے گل جی اور یہ بات کہ اے گل مننی جی اے ساری بدلیلاں یہ موقوف ہے مسائل الہیہ پر اور مسائل تو ان کا نام ہے علم الکلام یعنی علم العقائد. علم اور پس فقہ اکبر کیا ہے؟ معرفت احکام عملیہ بال ایک فقہ اصغر ایک سنیں نا تو لہٰذا فقہ اصغر کیا ہے؟ معرفت اور فقہ اکبر معرفت اس کی جو اصل ہے ان ادلہ کا بدلائل العقلیہ. اور بھی بعض عقائد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ واجب لنفس ہی ہیں عبادت بے راہ سے ہی بھی ہیں اور واجب بغیر ہی بھی ہیں کہ موقوف ہے ان پر غیر کی صحت. جیسا کہ ایمان یہ خود بھی واجب ہے عبادت بھی ہے اور غیروں کی درستگی کے لیے یہ موقوف علیہ بھی ہے. اور نیکیاں تاں ٹھیک نہ جی ایمان ہونا ہے تے اور ضد اس کی کون ہے؟ وہ حرام لنفس ہی ہے ولی غیر ہی ہے. لہٰذا اول کی منفت اور ثانی کی پس فقہ اصغر معرفت ہے امور کی جو نافعہ ہیں اور فقہ اکبر معرفت ہے ان امور کی جو اشد و نافعن ہیں تے اشد و ضررن ہیں. اور سمجھے ہی ہون کے چل ایک تعریف آگے کندی اے جڑا اصول الفقہ نہیں مرکب اضافی مضاف دی وکری تعریف تے
اگوں جڑا نا پوری علم جڑا نا اصول الفقہ ان دی جڑی حد لقبی یہ پوری تعریف ہو تو اگوں آوے گی کہ وہ علم ہے ایسے قوانین کا جن کے ذریعے یہ ہوتا ہے. ہاں جی وکیلا یہ فقہ دی دوسری تعریف ہے. وقیلا العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ. بعض نے کہا ہے القائل اصحاب شافعی وہ فرماتے ہیں فقہ کی تعریف علم احکام شرعیہ عملیہ کا علم ان احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حکم شرعی پر جو تفصیلی دلیل ہے. ایک ہے اجمالی الامر للوجوب اجمالی ہے نماز کی فرضیت پر دلیل کون ہے اقیم الصلاۃ سنیں سجدہ انج کرنا ہے اس تے تفصیلی دلیل کی ہے سونیاں دا آ فعل ہے سمجھدا پے تو بھئی احکام شرعیہ عملیہ کا علم لیکن کس طرح احکام کا علم ان کے سے جو علم آیا احکام کا ادلہ تفصیلیہ سے جو علم آئے احکام کا یہ کیا ہے فقہ ہے. تو یہ تو مجتہد ہی کر سکتا جی باقی تو مقلد ہوئے کیا کیا جی. بعض نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ علم احکام شرعیہ عملیہ کا احکام شرعیہ کی ادلہ تفصیلیہ سے کس کے ساتھ اے شاباش سے سمجھے ہی. عملیہ نسبت الحکم الی العمل یعنی نسبت الصفت الی الموصوف. خیر حکم کے دو معنی ہوتے ہیں ادلہ تفصیلیہ جی اوکے پھر تفصیل ہوندی بھی ساری جی اے شاباش سے. چلو جی اور بعض نے کہا ہے علم یعنی فقہ کی یہ علم ہے احکام کا ایسے احکام جو شرعیہ ہیں ایسے احکام جو عملیہ ہیں جو حاصل ہونے والے ہیں اپنے ادلہ تفصیلیہ سے. اور بین اصول یہ 5 قاعدہ نہیں کھول جنہوں تک تفصیل ہونی ہے جی. اور بعض نے کہا ہے فقہ ہے احکام کا ایسے احکام جو شرعیہ ہیں ایسے احکام جو عملیہ ہیں ایسے احکام جو حاصل ہونے والے ہیں اور اپنے ادلہ تفصیلیہ سے. کس سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے. فالعلم جنس والباقی فصل. گھنٹہ کو ہو جائے 10 دے کرو جی. اچھا جی اس تعریف کے اندر جو العلم ہے نا یہ جنس ہے اور باقی ساری فصلیں ہیں. پس علم العلم جنس ہے اور باقی قیود خمسہ فصل ہیں. ہاں جی پس العلم جنس ہے اور باقی فصل ہے باقی فصل ہیں. سنیں اے شاباش سے اگے جی. فقوله بالاحکام يمكن ان يراد بالحكم ها هنا اسناد امر الى اخر ويمكن ان يراد الحكم المصطلح وهو خطاب الله تعالى المتعلق الى اخره. اچھا جی الى آخرہ یار یہ جو ہے نا العلم بالاحکام کی توجہ کری احکام جمع ہے حکم کی تو ماتن کا جو قول ہے نا بالاحکام علم بالاحکام احکام جمع ہے حکم کے 2 معنی ہوتے ہیں. حکم کے ایک حکم کا معنی ہوتا ہے اسناد و امر الی آخر اسناد و تو جو حکم شرعی ہوتا ہے اس میں اسناد تو ہوتا ہی ہے جی فلانا کام انج کرنا ہے تے کیے اور جن دے وچ ہے ہوئے حکم نہیں ہوندا وہ ہے وہ تو لگا سگرے تو پکوان پھر بھول گئی جن دے وچ ہے ہوئے حکم ہے جی. تو قول ماتن کا بالاحکام جو ہے نا ممکن ہے کہ مراد حکم سے کیا لیں یہاں اسناد امر الی آخر اسناد امر الی آخر. سنیں
اور ممکن ہے کہ اس حکم سے مراد لیں جو اصول فقہ میں حکم مصطلح ہے، وہ کون ہے؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق اے اگوں او جڑا نا تعریف اگوں دی پی خطاب اللہ دے وچ وضاحت آ جائے گی، سمجھائی ہو اگوں وضاحت آندی پی تجے مسلم و ثبوت پرسوں جے پڑھیا جی بھئی یا یہ مراد ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں اگر پہلا حکم کا معنی مراد لیں تو پھر کون نکلیں گے، دوسرا مراد لیں تو پھر کون نکلیں گے، سمجھے ہی کیا کہ جی سمجھا گی؟ پس قول ماتن کا اور جڑا تعریف چاہے پہ ماتن دی قول ہے نا بالاحکام ممکن ہے، اصل جنساں فصل جنس تو ہو گئی ہے، فصلاں بیان کرنی نہیں بندے کو کیڑا کیڑا نکلیا اس تعریف دے مطابق ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے حکم سے یہاں اسناد و امر الاخر وہ بھی پڑھے آجے یار نہ حمیر دے پہلے صفحے دے بڑا ہوئے، اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے حکم سے حکم مصطلح، اور وہ کون ہے؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، سارا جڑا آخر تک جی پس قول ماتن رحمہ اللہ کا بالاحکام ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے حکم کے ساتھ یہاں اسناد و امر الی آخر، اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے حکم سے حکم مصطلح، اور وہ حکم مصطلح خطاب اللہ تعالی المتعلق الی آخرہ ہے۔ فَنُرِيدَ الأول يخرج العلم بالذوات والصفات التي ليست بأحكام عن الحد يخرج التصورات ويبقى التصديقات۔ ایسا بس ان توجہ کریں، اگر حکم سے پہلا معنی مراد لیں کیا تو اب فقہ کی تعریف سے تصورات نکل گئے، فقہ کی کیونکہ حکم جب معنی جو کیا ہے کہ یہ تو تصدیق ہوں دی تو پھر کون نکل گیا؟ ان دی وضاحت انج کی تھی کہ اگر مراد لیں اول تو اب نکل گیا علم بالذات، صرف ذات کا علم، صرف اور صفات کا علم، وہ ذات اور صفات کا علم جو احکام نہیں ہے، جن میں ہے والا معنی نہیں ہے، جن میں ذات کو جاننا صفت کو جاننا جتھے ہے نہیں ہے، کلی کلی شے نو جاننا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ علم نکل گئے، علم بالذوات، علم بالصفات، جن میں یہ سارے تعریف سے آندھے نے مطلب کی بڑھیاں، مطلب یہ بنا کہ نکل گئے تعریف سے تصورات تے باقی رہ گئے اے مطلب جو حکم دا اے معنی کریے تھا، اور سمجھے ہی کیا کیا اگر تصدیق اگر حکم کا معنی پہلا معنی کریں کیڑا کہ اسناد و امر الی آخر، تو اب تعریف سے علم بالذوات اور علم بالصفات نکل جائے گا، وہ علم بالذوات صفات جس میں احکام نہیں ہے، جس میں نسبت و امر الی آخر نہیں ہے، یعنی تصورات نکل جائیں گے اور تصدیقات باقی رہ جائیں گے۔ تبع بالشرعیت یخرج العلم بالاحکام العقلیۃ والحسیۃ کالعلم بان العالم محدث والنار محترقۃ۔ اب حکم کے ساتھ لگائیں گے نا شریعہ، احکام شرعیہ کی بھئی حکم شرعی جن دے وچ نسبت ہے تے ہے شرعی گل، نسبت ہے تے ہے کی شرعی، اب شرعیہ سے نکل جائے گا علم احکام عقلیہ کا تے علم احکام حسیہ کا، کیونکہ جو احکام عقلیہ حسیہ ہیں ان کو شریعہ نہیں کہہ سکتے۔ سنیں اب تصدیقات باقی ہیں نا، اب تصدیقات میں سے وہ تصدیقات جو شرعی حکموں کی نہیں ہیں بلکہ عقلی حکموں کی ہیں اور حسی حکموں کی ہیں وہ نکل جائیں گے، وہ مثلاً العالم حادث، یہ کیا ہے؟ حکم تو ہے، اور النار محرقہ محترقۃ،
یہ حصی ہے جی، سمجھا گی کیا کیا؟ اور شرعیہ کی قید کے ساتھ نکل جائے یعنی اس صورت میں جب حکم سے مراد لیا نسبت و امر الاخرہ جی، اب تصدیقات باقی ہیں، اور شرعیہ کی قید کے ساتھ ان تصدیقات میں سے علم بالاحکام العقلیہ اور علم بالاحکام الحسیہ، یہ یعنی وہ تصدیقات جن کا جاننا عقل کے طور پر ہے یا حس کے طور پر ہے، وہ ساری تصدیقات ان کا علم تو علم ہے لیکن اس کو فقہ نہیں کہیں گے جی۔ چلو جی کدھر گئے کتوں؟ پس اگر ارادہ کیا جائے اول کا کیڑا اسناد امر الہ تو نکل جائے گا علم بالذوات والصفات، وہ ذوات صفات یعنی ان کا وہ علم کہ نہیں ہے احکام، نکل جائیں گے کس سے؟ حد سے، یہ حد سے نکل جائیں گے، سمجھو نہیں پیو ایشا بس۔ اور بالذوات وہ کہ نام رکھتے ہیں ان کا منطقیہ کی تے صفت کا نام رکھتے ہیں، کلے موضوع دا علم تے کلے محمول دا علم یہ نکل جان گے، کیونکہ جڑے گا تے وچوں جڑے نا پھر تصدیق بننی ہے جی۔ یعنی نکل جائیں گے تصورات اور باقی رہ جائیں گی تصدیقات۔ اور سنیں اور پچھوڑ بھائی جڑے نا بابی شرعیہ تے بھائی مراد پھر شرعیہ سے اور شرعیہ کے ساتھ، اور جی قید ثانی ہوں ہوں وہ کی نکلیا، نکل جائے گا علم احکام عقلیہ کا اور احکام حسیہ کا، یہ نکل گیا چونکہ یہ شرعی نہیں ہے، جیسا کہ علم اس بات کا کہ عالم حادث ہے اور آگ جلانے والی ہے جی۔ اگر مراد لیا جائے معنی اول تو نکل جائے گا علم بالذوات اور علم بالصفات، وہ کہ نہیں ہیں وہ احکام نکل جائیں گے حد سے، یعنی نکل جائیں گے تصورات اور باقی رہ جائیں گی تصدیقات۔ اور شرعیہ کی قید کے ساتھ نکل جائے گا علم بالاحکام العقلیہ اور علم بالاحکام الحسیہ، کیونکہ یہ شرعی نہیں ہے نا جی۔ جیسے علم اس بات کا کہ عالم حادث ہے اور آگ جلانے والی ہے، کیا ہے؟ آگ جلانے والی۔